السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. عصا، ها، حية، دال، غنم، جيم، يتوكأ، با، يمين، ألف، خذ، واو. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. یمین، یتوکأ، غنم، حیۃ، عصا، خذ. جزاك الله بارك الله لك. يا موسى عصاي عليها خذها تلك هي. جزاك الله. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي جزاك الله. أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. جزاك الله. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. جزاك الله. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. جزاك الله. ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لي بيمينك زالت تطيش سم غلاما. جزاك الله. عمر ابن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزاك الله. يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك. جزاك الله. فما زالت تلك نعمتي بعد. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عمر ابن ابی سلمة یقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك نعمتي بعد. الغيب الأسماء هو الرحمن الخالق. جزاک اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو. جزاک اللہ. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. جزاک اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور. جزاک اللہ. له الأسماء الحسنى. جزاک اللہ. ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. تو چلیے آپ میں سے کون اس حوار کو دہراتا ہے؟ جی آگے آئیے۔ أشعر بالأمان لأن الله هو السلام. أعلم أن الله هو السلام لأنه يحفظ ما في السماوات والأرض.
أشعر بالمحبة لأن الله هو الرحمن الرحيم. أفهم أن الله رحمن رحيم لأنه يرحم جميع خلقه. أشعر بالقيمة لأن الله هو المصور وقد صورني في أحسن صورة. أعلم أن الله هو المصور لأن لكل إنسان شكلا خاصا لا يشابه غيره. जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। तो फुर्ती से इसका हम एक तर्जुमा भी सुनेंगे। मैं महसूस करता हूँ कि अल्लाह जो है वो सलामती वाला है। मैं जानता हूँ कि अल्लाह सलामती वाला है, इसलिए कि वो हिफाजत करता है जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीन में है। मैं महसूस करता हूँ अल्लाह ताला को मोहब्बत के साथ, क्योंकि वो रहमान है और रहीम है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रहमान है और रहीम है, इसलिए कि वो रहम करने वाला है हर एक अपनी खलकत पर। मैं महसूस करता हूँ कीमत के साथ, एहसास के साथ कहेंगे अल्लाह ताला को, क्योंकि वो मुसव्विर है और उसने मेरी सूरत बनाई है, मुझे संवारा है बेहतरीन सूरत में। मैं जानता हूँ कि अल्लाह मुसव्विर है, इसलिए कि उसने हर इंसान की शक्ल खास बनाई है, कोई किसी के साथ मिलती नहीं है, मुशाबहत नहीं रखती। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुम जमिया। अल-यौम अल-खामिस व सित्तून। अल-यौम अल-खामिस व सित्तून। उन्वान क्या है? इक्तिशाफुल अरबिया बैनल अस्मा। आपके इल्म में है कि हम दमाइर कर रहे हैं और दमाइर यानी प्रोनाउंस को हम अस्मा यानी नाउन की कैटेगरी में गिनते हैं। अल-यौम सनतअल्लम। आज हम क्या जानेंगे? वहदतुल मुमिनीन का वहदतिल जसद। मोमिनों की वहदत, मोमिनों की यूनिटी, मोमिनों की एकता का वहदतिल जसद, एक जिस्म की वहदत के मानंद है। ग्रामर की तरफ से हम दमाइर मुनफसिला में आज यानी यूनिटी को यहां से देख लीजिए, यहां से हम जमा करेंगे यानी प्लूरल प्रोनाउंस हम करेंगे दमाइर मुनफसिला, यानी नहनु, अंतुम, अंतुन्ना, हुम और हुन्ना। इसमें हम कुरान करीम की आयत में से यानी कुरान करीम की एक आयत से इस नहनु को समझने की कोशिश करेंगे। इस पर जो आयत हम पढ़ेंगे उसका उन्वान क्या है? सुआलिल मलाइकति लितअल्लमु ला लिल एतराज। हम ये जानेंगे कि जो मलाइका ने सवाल किया था वो किसी एतराज के लिए नहीं बल्कि सीखने और इल्म की गर्ज से किया था। तो आइए आगे जाने से पहले हम इन मुफरदात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां देख लीजिए, अद्दम यानी खून के लिए लगता है, इसकी जमा है दिमा, दम दिमा। उसके बाद है अल जसदु, जसद कहते हैं जिस्म को, यानी जिस्म इंसान को हम जसद भी कहते हैं। इश्तका, इश्तका एक फेल है यानी एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, दर्द का इजहार करना, फील करना, कंप्लेन करना, एक्सप्रेस करना अपने दर्द को, इश्तका। इस सूरत में देख लीजिए, ये शख्स हुआ यश्तकी, ये एक्सप्रेस कर रहा है अपने दर्द को। उसके बाद देखिए अल अर्दु, जमीन के लिए आता है अल अर्दु, अल अर्दु। अब यहां देख लीजिए, अब है अल हुमा, अल हुमा यानी फीवर के लिए आता है। अल हुमा किसी बीमारी की वजह से अगर फीवर चढ़ जाए, बुखार चढ़ जाए, तो हम कहते हैं हुवा यशउरु बिल हुमा, इसको फीवर महसूस हो रहा है, ये फीवर यानी बुखार रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आखिरी जो मुफरद है वो है अस्सहरु, अस्सहरु यानी स्लीपलेसनेस, यानी नींद का न आना, नींद न आना, बेचैनी, इज़्तिराब, यानी इसे हम बेख्वाबी कहते हैं, नींद न आना। अशिर इला सूरा अल्लती तस्माउ इस्महा। अद्दमु बा अल जसदु दाल इश्तका वाव अल अर्दु जीम अल हुमा अलिफ अस्सहरु हा। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। समी हाज़िहि सुवरा अला तरतीबिल अबजदिया। अल हुम्मा, अद्दमु, अल अर्दु, अल जसदु, अस्सहरु, इश्ताका। जज़ाकल्लाह। अल हुमा,
الدم الأرض الجسد السهر اشتقى. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. الدم دم دماء، الجسد جسد الانسان، اشتقا اشتقا اشتقا، الارض الہما الہما الہما، السحر السحر. تو یہاں پر صرف اشتقا جو ہے اسے مختلف کلر میں رکھا گیا ہے، یعنی یہ فعل ہے، اور باقی جو صورتیں ہیں یہ اسما کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو آپ نے اس لیسن کو ریوائو کیجئے. الف اور لام داخل ہوتے ہیں اسم پر. اب آئیے اب ہم اس حدیث شریف کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو حدیث ہے یہی دراصل ہمارا پہلا عنوان ہے آج کے دن کا، یعنی مومنوں کی وحدت ایک جسم کی وحدت کے مانند ہے. تو عن نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم و تراہمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تدعى له سائر الجسد بالسہر والحما. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. ان نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم و تراہمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تدعى له سائر الجسد بالسہر والحما. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال کس میں؟ 3 ڈومینز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے. پہلا کیا ہے؟ توادی. توادی ہوتا ہے باہمی محبت، آپس کی محبت. توادہم آپس کی محبت. یہاں پہ دیکھ لیجئے تراہم رحم سے سمجھ سکتے ہیں آپ. باہمی مہربانی، باہمی مہربانی. اور لاسٹ کیا ہے؟ وتعاطف ہمدردی، ہمدردی. مومنوں کی مثال باہمی محبت میں، باہمی رحم میں اور باہمی ہمدردی میں. مثل الجسد ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے. اذا جب اشتکا منہ عضو جب اس کا کوئی ایک عضو اشتکا کمپلین کرتا ہے، درد اظہار کرتا ہے یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تدعا. یہ ریسپانس ہے، ریسپانس ہے، ایک دوسرے کو پکارتا ہے اپنا رد عمل. تدعا لہو سائر. سائر کہتے ہیں انٹائر، سارا، باقی. ایک عضو کا درد ہے، پورا جسم اس کے ریسپانس میں کھڑا ہوتا ہے. سائر الجسد باقی سارا جسم اس کے ریسپانس میں کیا کرتا ہے؟ گزارتا ہے. بالسحر یعنی نیند کے بغیر، بے خوابی، سلیپ لیسنس میں، والحما اور بخار میں. یعنی مومنوں کی آپس کی محبت، باہمی رحم اور باہمی ہمدردی کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا کوئی ایک عضو، ایک پارٹ، ایک آرگن کمپلین کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تدعا لہو سائر الجسد تو پورا جسم بے خوابی اور بخار، بے خوابی اور بخار کے ساتھ ریسپونڈ کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.
تو مختصراً کون اس عنوان پر بات کرے گا؟ جو عنوان کیا تھا؟ یعنی مومنوں کی وحدت ایک جسم کی وحدت کے مانند ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ان کے باہمی محبت میں، ان کے باہمی رحم میں اور ان کی باہمی ہمدردی میں ایک جسم کے جیسی ہے، ایک جسم کے جیسی، کہ جب اس کے ایک عضو میں کوئی تکلیف ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے جسم کی نیند جل جاتی ہے اور سارے جسم کو بخار آ جاتا ہے ایک عضو کی تکلیف کے لیے۔ تو یعنی کہ ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مومنوں کی آپس میں ایسی محبت، ایسا رحم اور ایسی ہمدردی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی مومن کسی تکلیف میں ہو تو ہم سب تب تک انکمفرٹیبل رہنے چاہیے جب تک اس کی وہ تکلیف بھی دور نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے اور ہمیں بھی کمفرٹ ملے۔ جزاک اللہ۔ یہ حدیث شریف جو ہے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو مومن ہے وہ آپس میں جسم کی مانند ہے، اور جس طرح سے جسم کے مختلف اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے جو مومن ہے وہ آپس میں اس طرح کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہر عضو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اور آپس میں یہ جو اعضاء ہوتے ہیں انہیں ایک محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا درد اور تکلیف جو ہے وہ بھانپتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جو ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا جو درد وہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مومن ہیں وہ آپس میں بھی یہی رشتہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو حدیث ہے وہ بھائی سے بھی زیادہ یہ اہمیت دیتا ہے مومنوں کو ایک دوسرے کے تئیں فرائض رحم کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے ہمدردی جتانے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ جس طرح جسم میں جو جسم کے مختلف اعضاء مل کر ایک پورا جسم جو مختلف نظام ہوتے ہیں جسم کے وہ چلاتے ہیں، اسی طریقے سے جو مومن ہیں وہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس کو جسم کی مانند چلاتے ہیں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو تھوڑا سا یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ جو توادی ہم، یعنی اس میں جو ضمیر ہے متصل، یہاں پر بھی ہم، یہاں پر بھی ہم، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا آئیڈیا لے ہی لیں گے۔ یہ جو تینوں اسما یہاں پر پہلے تواد آیا ہے، پھر تراہم آیا ہے، پھر تعاطف آیا ہے، یہ سب یعنی ایک دوسرے، یعنی ایک ہوتا ہے اس نے رحم کیا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کیا، انہوں نے ایک دوسرے پر ہمدردی کی، انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کرتے ہیں، پھر رحم کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہمدردی کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ایک عضو اور ایک طرف سے سائر الجسد، یعنی باقی سارے اجزاء جسم کے۔ اب آئیے اس آیت کو بھی سنتے ہیں، جسے ہم نے اس عنوان کے تحت سمجھنا ہے کہ یہ جو ملائکہ کا سوال تھا اس کے پیچھے علم کی یعنی طلب تھی۔ تو سورہ بقرہ کی آیت 30 میں دیکھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا آپ بنائیں گے اسے جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تو آپ کی تسبیح کر ہی رہے ہیں۔ نحن آج کا ہمارا ورڈ ہے، یعنی ہم یعنی یہ نحن یہاں پر کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ فرشتوں کی طرف۔ فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آج یہ جو نحن ہم نے پڑھا ہے
نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نحنو انا کا جمع یا ڈیول ہے، یعنی انا میں، نحنو وہی۔ نحنو کے بارے میں اور ایک چیز اضافی آپ نحنو کے بارے میں اور ایک چیز آپ یاد رکھ لیجئے، نحنو قرآن کریم میں ایک تو کسی کانٹیکسٹ میں کسی گروپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے بھی نحنو استعمال ہوتا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ جب نحنو استعمال ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تکریم، اس کی تمام صفات کا من جملہ، یعنی بلاغت اور مزید قوت ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اس میں مزید بھی کچھ آرائے ہیں کہ ایسی جگہوں پر نحنو استعمال ہوتا ہے جہاں پر مشارکت بھی ممکن ہے، واللہ عالم۔ تو فی الحال ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ انا آئی، نحنو وہی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمیر میں پڑھا۔ ضمیر وہ اسم ہے جو اصلی اسم کی جگہ پر آتا ہے اور یہ تکرار کو کل کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا خالد طبیب، خالد یسکن فی البیت، خالد یعمل فی المستشفى، خالد یذهب الی المستشفى بالحافلہ۔ خالد خالد خالد، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بس ایک ہی بار خالد لکھتے ہیں اور پھر ہم ضمیر کا سہارا لیتے ہیں، ہوا ہوا ہوا۔ بالکل اسی کے پیرلل یہاں پر دیکھ لیجئے، ہم ایک ہی بار کہیں گے زینب طبیبۃ، پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہی تسکن فی البیت، ہی تعمل فی المستشفى، ہی تذهب الی المستشفى بالحافلہ۔ تو یہ جو ہوا ہے، ہیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضمائر ہے۔ ہوا یہاں پر خالد کو ریپریزنٹ کرتا ہے، ہیا یہاں پر زینب کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنے پچھلے ہفتے میں کیا دیکھا؟ ضمائر للواحد۔ ہم نے اس میں انا پڑھا، انت، انت، ہوا اور ہیا، یہ سب منفصلہ ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ ضمائر متصلہ بھی ہوتی ہے، یعنی یہ، کا، کے، ہو، ہا۔ آج ہم کیا جانیں گے؟ یعنی یہ جو ضمائر الجمع ہے، یعنی ایک طرف سے میں کہہ رہا ہوں میں، اگر میں ایک ہوں، ایک بھائی بھی انا کہتا ہے، ایک بہن بھی انا کہتی ہے۔ اب اگر ہم دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہتے ہیں نانو، وی، نانو۔ وہاں ہم نے ایک بھائی کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا تھا؟ انت۔ ایک سے زیادہ بلکہ دو سے زیادہ کے لیے ہم کہتے ہیں انتم، تم بھائیو۔ وہاں ہم نے ایک بہن کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا انت، یہاں ہم نے کیا کہنا ہے؟ انتن۔ وہ دور ایک بھائی بیٹھا تھا، ہم نے اس سے کیا کہا تھا؟ ہوا۔ کئی بھائی وہاں ہیں، اب ہم آج ہم کہیں گے، ہم۔ وہاں کچھ بہنیں بیٹھی ہیں، ایک بہن ہوتی تو ہم نے ہیا کہا تھا۔ آج ہم نے جانا کہ اگر دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو ہم ہننا کہیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ان کے لیے بھی الگ ضمائر ہیں جو کہ متصل ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے انہیں نہیں پڑھنا ہے، بس سننا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک وقت آئے گا نا اینڈ پر لکھا ہوگا، کم اینڈ پر لکھا ہوگا، کننا اینڈ پر لکھا ہوگا، ہم اینڈ پر لکھا ہوگا، ہننا اینڈ پر لکھا ہوگا۔ یہ ضمائر متصلہ ہیں، ہمارا فوکس منفصلہ پر ہے، اور زیادہ تر ہم نے نحنو کی بات کی۔ نحنو یعنی آئی کا پلورل، میں سے ہم کا سفر، انا نحنو، انا نحنو۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک انگلی اپنی طرف اشارہ کر کے آپ کہیں گے انا، دو یا دو سے زیادہ انگلیاں اپنی طرف اپنے سینے کی اور اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ نحنو، انا نحنو، انا نحنو۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس ہفتے میں رفتہ رفتہ سیکھیں گے۔ آئیڈیا کیا لیا ہم نے؟ ایک طرف سے تھا انت، تو بھائی، آج ہے انتم۔ ایک طرف سے ایک بہن تھی انت، آج ہم نے کیا دیکھا؟ انتن۔ وہاں دور کوئی بھائی بیٹھا تھا، ہم کہتے تھے ہوا، آج کہیں گے ہم۔ وہاں ایک بہن بیٹھی تھی، ہم کہتے تھے ہیا، آج کہیں گے ہن۔ تو دیکھ لیجئے اس سلائیڈ کو جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں بالکل ایک ایک کر کے سیکھا۔ یعنی یہ کہتا ہے انا، اس کو کہتا ہے انت، یہ خود کو کہتا ہے انا اور اس کو کہتا ہے انت۔ یہ بہن خود کو انا کہتی ہے اور اس کو کہتی ہے انت، یہ بہن خود کو کہتی ہے انا اور اس کو کہتی ہے انت۔ یعنی یہ بھائی آپس میں انت انت کہتے ہیں اور یہ دو بہنیں آپس میں انت انت کہتے ہیں، خود کو انا۔ وہیں دور جو شخص ہوتے ہیں، اگر ایک بھائی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا، ایک بہن ہے تو ہیا۔ یعنی ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس انٹریکشن کے باہر
دو بہنیں بات کر رہی ہیں کسی ڈاکٹر صاحب کے لیے، وہ کہیں گی کہ ہوا طبیبن، وہیں ایک ڈاکٹر صاحبہ ہوتی جو چل رہی ہوتی تو کیا کہتے؟ ہیا طبیبتن، ہیا طالبتن، ہیا مدرستن۔ اب فرض کر لیجئے یہاں سے ایک شخص ہے اور اس کے سامنے 2-3 بھائی ہیں، 2-3 اشخاص ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ تو اکیلا ہے نا، یہ خود کو انا ہی کہے گا، یہ خود کو انا کہے گا اور انہیں کہے گا انتم۔ اگر ایک ہوتا انت، یہ تو 2 بھی نہیں ہے، یہ 2 سے زیادہ ہے، تو ان کی طرف ریفر کر کے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہے گا؟ انتم، انتم۔ وہی الٹا دیکھ لیجئے، اب اگر یہ اپنی کوئی بات اس سے کہیں گے کہ ہم جی آپ کو دعوت کے لیے بلا رہے ہیں، تو یہ کہیں گے نحنو، لیکن اس سے کیا کہیں گے؟ انت، انت، آپ، نحنو اور انت۔ وہیں دور کوئی شخص ہوگا اسے ہوا ہی کہیں گے، دور کوئی بہن ہے اسے ہیا ہی کہیں گے۔ اب اس سلائیڈ میں دیکھ لیجئے، ایک بہن ہے جو کہ 2-3 بہنوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے جاتی ہے، ان کو منانے کے لیے جاتی ہے، ان کو فرض کر لیجئے انوائٹ کرنے کے لیے جاتی ہے، تو وہ خود کو کیا کہے گی؟ انا، اور ان کو کہے گی انتن، انتن۔ وہیں یہ بہنیں جب واپس کچھ کہیں گی، نہیں جی ہم اس ہفتے نہیں آ سکتے، ہم تو اس ہفتے بزی ہیں، تو یہ کہیں گی نحنو، اور آپ تو جانتی ہیں انتے، انتے۔ وہیں کوئی ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، ہوا، وہیں کوئی ڈاکٹر صاحبہ جا رہی ہے، ہیا۔ بالکل اسے ہم فلپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر یہاں والا شخص ایک ہے تو وہ بھی خود کو انا کہے گا اور انہیں انتم کہے گا۔ یہ لوگ خود جو کہیں گے نہیں جی ہم کل سے جلدی حاضر ہوں گے، نحنو کر کے خود کو بتائیں گے اور اس ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ انت۔ وہی کہانی دور کسی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوا، ایک بہن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیا۔ اب پھر سے یہی کہانی دیکھ لیجئے، اب اس بار یہ بہن ان سے کچھ کہہ رہی ہے تو یہ اپنی بات کہتے ہوئے کہے گی انا، میں تو یہ ہوں، وہ انتن، تم تو جانتی ہو، یہ کہیں گی نحنو، نہیں جی ہم نہیں مانیں گے، انت، آپ نے ہی تو ایسا بولا تھا۔ یعنی یہ طریقہ ہے سنگولر سے جمع کی طرف جانے کا۔ اب دیکھ لیجئے آخری صورت کیا بنتی ہے، یہاں سے بھی وفد ایک نکلا ہے، یہاں سے بھی وفد ایک نکلا ہے، یہ بھی 2 سے زیادہ ہیں، یہ بھی 2 سے زیادہ ہیں۔ یعنی اگر یہ ایک ہوتا یہ کہتا ہے انا اور اس کو کیا کہتا؟ انت، لیکن اب کہانی کیا ہے، یہ تو 2 سے زیادہ ہیں، یہ بھی 2 سے زیادہ ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے نحنو، جی ہم آئے ہیں آپ کو بلانے کے لیے، نحنو، اور ان کو کہیں گے انتم۔ یہاں پر بھی یہی کہانی ہے، یہ بھی تو جمع ہے، یہ کہیں گے نحنو اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے انتم، ہم آپ کو دعوت کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہاں سے کوئی بچہ جا رہا ہے، ہوا طالبن، وہاں پر استاد جی پڑھا رہے ہیں، ہوا مدرسن، وہاں کوئی بہنہ ہے جو پڑھا رہی ہے، ہیا مدرستن۔ یہ ہے فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کا پلورل جو کہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک آخری صورت کیا بنتی ہے، یہاں سے بھی بہنوں کی ایک وفد نکلی ہے جو یہاں سے دوسرے گروپ کو کنونس کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہیں، تو یہ کہیں گی دیکھیے جی ہم، نحنو، ہم آپ کو انتن دعوت دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نحنو، ہم، انتن آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ہفتے ہم بزی ہیں۔ اگر یہ ایک ہوتی انا کہتی، اگر یہ بھی ایک ہوتی اسے کیا کہتی؟ انت۔ یہ آپس میں لڑتے یا صلح کرتے، ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے کیا کہتے؟ انتی، 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 انتی۔ لیکن اب معاملہ بڑھ چکا ہے، یہ بھی کئی ہیں اور یہ بھی کئی ہیں، یہ نحنو کہیں گی، یہ بھی نحنو کہیں گی، ان کی طرف اب یہ ایک نہیں ہے، یہ کئی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گی؟ انتن، انتن۔ وہیں کوئی اپنا کام کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، اس انٹریکشن یہ جو آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ادھر ہیں، ہوا طبیبن، وہاں ایک سٹوڈنٹ جا رہی ہے، ہیا طالبتن۔ یعنی ہم نے کیا دیکھا؟ انا کا سفر ایک سے بنا نحنو اور انت سے بنا انتن۔ یعنی ہم یوں سمرائز کریں گے، جب انا اور انا ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ نحنو۔ وہیں پہ جب انتی، 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 کئی سارے انتی، انتی، انتی کہنے کے بجائے ہم بس کیا کہیں گے؟ انتن۔ آئیے اس آیت کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں
تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے بنائیں گے جو فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم نحنو، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ، اور تمہاری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، تم دراصل وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے ایک حدیث شریف کا مطالعہ کیا جو کس پر دلالت کرتی ہے؟ وحدت المؤمنین کا وحدت الجسد، مومنوں کی وحدت ایک جسم کی وحدت کے مانند ہے۔ آج ہم نے ضمائر منفصلہ میں جمع کا رخ کیا۔ ہم نے اب انا، ہوا، ہیا، انت، انت کہنا چھوڑ دیا۔ اب ہم ایک سے زیادہ بلکہ دو سے زیادہ کی بات کریں گے۔ ہم نحنو، تم اے بھائیو، انتم، تم اے بہنو، انتن، اور یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ وہاں دو ڈاکٹر صاحب ہیں، وہاں کچھ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہاں کچھ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم اور ہن۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ملائکہ کا سوال تھا یہ علم کے لیے تھا، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ صرف میری اور شیطان کی وجہ سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔